ناظرین السلام علیکم، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ شہر میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریاں عروج پر، شہر کی سڑکیں اور گلیاں روشنیوں سے جگمگا اٹھی۔ مسلمانوں کے معاشی حالات اور پسماندگی کا جائزہ لینے والی سدھیر کمیٹی نے اویسی اسکول آف ایکسلنس کا کیا دورہ، مجلس کی خدمات کی ستائش۔ امریکہ کی 2 بلیک لسٹ یونیورسٹیز میں حصول تعلیم کے لیے جانے والے طلباء کو ایئرپورٹ سے واپس کر دیا گیا، طلباء کا احتجاج۔ منگل ہاٹ میں ظالم ماں نے اپنی 2 بیٹیوں کا گلا گھونٹ کر قتل کر دیا۔ اور چمپا پیٹ میں خاتون کے گلے سے 2 تولے کی طلائی چین چھین لی گئی، متاثرہ خاتون زخمی۔ سرخیاں آپ نے دیکھی ہے، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ شہر میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں تیاریاں اپنے عروج پر پہنچ چکی ہیں۔ مختلف محلہ جات کی سڑکیں برقی قمقموں سے جگمگا رہی ہیں۔ طعام کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے۔ 12 ربیع الاول کی آمد سے قبل ہی شہر جگمگا اٹھا ہے۔ جگہ جگہ جھنڈیاں لگائی جا رہی ہیں اور فضائیں نعتوں سے معطر ہو گئی ہیں۔ ان کی لگن دل میں بسائیں گے، ان کی لگن دل میں بسائیں گے، ان کی لگن دل میں بسائیں گے۔ نبی نبی کہتے مدینے چلے جائیں گے، نبی نبی کہتے مدینے چلے جائیں گے۔ ایک دن چلے گی غلاموں کی ڈولی، صلی اللہ صلی اللہ کی ہوگی بولی۔ ایک دن چلے گی غلاموں کی ڈولی، صلی اللہ کی ہوگی بولی۔ نعت نبی ہم گنگنائیں گے، نعت نبی ہم گنگنائیں گے۔ نبی نبی کہتے مدینے چلے جائیں گے، نبی نبی کہتے مدینے چلے جائیں گے۔ ان کی لگن دل میں بسائیں گے، ان کی لگن دل میں بسائیں گے۔ نبی نبی کہتے مدینے چلے جائیں گے، نبی نبی کہتے مدینے چلے جائیں گے۔ آقا کے شہر میں کھجوروں کی چھاؤں میں، دلکش ہواؤں میں، معطر فضاؤں میں۔ آقا کے شہر میں کھجوروں کی چھاؤں میں، دلکش ہواؤں میں، معطر فضاؤں میں۔ چھوٹا سا ایک گھر بنائیں گے، چھوٹا سا ایک گھر بنائیں گے۔ نبی نبی کہتے مدینے چلے جائیں گے، نبی نبی کہتے مدینے چلے جائیں گے۔ ان کی لگن دل میں بسائیں گے، ان کی لگن دل میں بسائیں گے۔ نبی نبی کہتے مدینے چلے جائیں گے، نبی نبی کہتے مدینے چلے جائیں گے۔ خوشیوں کی جگہ کوئی غم نہیں ہے، طیبہ نگر خلد سے کم نہیں ہے۔ خوشیوں کی جگہ کوئی غم نہیں ہے، طیبہ نگر خلد سے کم نہیں ہے۔ زمزم سے ہم فیض پائیں گے، زمزم سے ہم فیض پائیں گے۔ نبی نبی کہتے مدینے چلے جائیں گے، نبی نبی کہتے مدینے چلے جائیں گے۔ ان کی لگن دل میں بسائیں گے، ان کی لگن دل میں بسائیں گے۔ نبی نبی کہتے مدینے چلے جائیں گے، نبی نبی کہتے مدینے چلے جائیں گے۔ طیبہ نگر کے کاش غم وہ کبوتر، مینار گنبد کے سائے میں اکثر۔ طیبہ نگر کے کاش غم وہ کبوتر، مینار گنبد کے سائے
बसाएंगे, नबी नबी कहते मदीने चले जाएंगे, नबी नबी कहते मदीने चले जाएंगे। परवाज को पाल पर दे दे यार, नात लिखने का हुनर दे दे यार, परवाज को पाल पर दे दे यार, नात लिखने का हुनर दे दे यार, आका को जाकर सुनाएंगे, आका को जाकर सुनाएंगे। नबी नबी कहते मदीने चले जाएंगे, नबी नबी कहते मदीने चले जाएंगे। उनकी लगन दिल में बसाएंगे, उनकी लगन दिल में बसाएंगे, नबी नबी कहते मदीने चले जाएंगे, नबी नबी कहते मदीने चले जाएंगे। एक रोज ढूंढेगी रहमत बगाना, अपना भी बदलेगा एक दिन जमाना, एक रोज ढूंढेगी रहमत बगाना, अपना भी बदलेगा एक दिन जमाना, दिल की लगी दर पर बुझाएंगे, दिल की लगी दर पर बुझाएंगे। नबी नबी कहते मदीने चले जाएंगे, नबी नबी कहते मदीने चले जाएंगे। तहफ़्फ़ुज़ात की फ़राहमी से मुतल्लिक़ मुसलमानों के माशी हालात व दीगर मसाइल का जायज़ा लेने और ज़मीनी हक़ाइक़ से वाक़िफ़ियत हासिल करने के लिए हुकूमत की तरफ से तश्कील दी गई सुधीर कमेटी के ज़िम्मेदारों ने ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का दौरा किया। कमेटी के अरकान ने सालाना मिल्लत ट्रस्ट की जानिब से घरेलू ख़वातीन और कम तालीम याफ्ता ख़वातीन को रोज़गार से वाबस्ता करने के लिए चलाए जा रहे तरबियती मराकज़ का भी मुआयना किया। उन्होंने तलबा से और ख़वातीन से सवालात किए। ट्रस्ट के सदरनशीन व कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने अरकान को तफसीलात और ट्रस्ट के मकासद से वाकिफ़ करवाया। कमेटी के अरकान ने ओवैसी दवाखाने का भी दौरा किया और मजलिस की खिदमात की सिताइश की। बंदोबस्त के दौरान खिदमात अंजाम देने वाले पुलिस मुलाजमीन के खाने के अलाउंस में इजाफे का तेलंगाना हुकूमत ने फैसला किया है। हैदराबाद सबराबाद कमिश्नरेट के हदूद में खाने के अलाउंस को 100 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये किया गया है। रियासत के दीगर अजला में खाने के अलाउंस को 100 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये किया गया है। पुलिस मुलाजमतों में तकर्रुरात के लिए उम्र की हद में 3 साल का इजाफा किया गया है। तेलंगाना रियासत के लिए मरकजी हुकूमत ने 45,000 मकानात को मंजूरी दे दी है। रियासती हुकूमत की तरफ से सिफारिश किए गए तमाम मकानात को मंजूरी दी गई है। ज़राए के मुताबिक मरकजी हुकूमत की तरफ से इस सिलसिले में जल्द ही सरकारी तौर पर ऐलान किया जाएगा। इससे पहले मरकज ने रियासत के लिए 10,000 मकानात ही मंजूर किए थे। तेलुगु देशम के रुकने पार्लियामेंट जेसी दिवाकर रेड्डी ने कहा है कि रियासत के ओहदेदारों में चंद्रबाबू नायडू का खौफ नहीं रहा है। मीडिया से बात करते हुए दिवाकर रेड्डी ने आंध्रा असेंबली में अवामी मसाइल पर मुबाहस न होने को बात से अफसोस करार दिया। कॉल मनी मामले पर दिवाकर रेड्डी ने कहा कि अगर किसी के साथ तस्वीर हो तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो उस शख्स के साथ कोई कारोबार कर रहा है। ज़िले वरंगल के कमलपुर में वाक़ बलारपुर पेपर मिल पर चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा ने इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में नायब वज़ीर आला के श्रीहरी, रियासती वज़ीर चंदूलाल और रुकने पार्लियामेंट सीताराम नायक के अलावा ओहदेदारों ने शिरकत की। बाद में मीडिया से बात करते हुए रुकने पार्लियामेंट सीताराम नायक ने बताया कि बैलेट पेपर मिल के इंतज़ामिया के साथ हुकूमत जारिया माह की 29 तारीख को माहिदा करेगी। 31 दिसंबर को चीफ सेक्रेटरी की क़यादत में एक और इजलास होगा।
انہوں نے بتایا کہ کمپنی کو دوبارہ شروع کرنے کا وزیر اعلیٰ نے فیصلہ کیا ہے، اس سے کئی ملازمین کی زندگیوں میں سدھار آئے گا۔ آندھرا پردیش اسمبلی میں پیر کو YSRCP کے ارکان نے پارٹی کی رکن اسمبلی روجا کی معطلی کے فیصلے کو واپس نہ لے جانے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے سرمائی سیشن سے بائیکاٹ کا اعلان کیا۔ جیسے اجلاس کی کارروائی شروع ہوئی، قائد اپوزیشن جگن موہن ریڈی نے روجا کی معطلی کا مسئلہ اٹھایا۔ انہوں نے اسپیکر کے سیوا پرساد سے روجا کی معطلی کے فیصلے کو واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے رکن اسمبلی کی معطلی کو غیر جمہوری قرار دیا۔ انہوں نے سیکس ریکٹ پر بھی مباحث کا مطالبہ کیا، لیکن وزیر فائنانس راما کرشنن نے کہا کہ روجا کی معطلی کے فیصلے کو کسی بھی قیمت پر واپس نہیں لیا جائے گا۔ IT کے ریاستی وزیر KT راما راؤ نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ KCR کی قیادت میں تلنگانہ میں غیر معمولی ترقیاتی سرگرمیاں جاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 60 سال کے دوران کانگریس نے کچھ نہیں کیا تھا، لیکن TRS حکومت نے 18 مہینوں کے دوران کئی ترقیاتی کام کیے ہیں۔ KTR نے مختلف اسکیموں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ حکومت غریب عوام کی بہبود کے لیے ممکنہ اقدامات کر رہی ہے۔ تلنگانہ کانگریس نے مرکزی وزیر فائنانس ارون جیٹلی کو کابینہ سے برطرف کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کانگریس لیڈر ایم روی نے کہا کہ دلی کرکٹ ایسوسی ایشن میں ہوئی بدعنوانیوں سے ارون جیٹلی کو بچانے کے لیے دلی میں وزیر اعلیٰ کیجریوال کے دفتر پر دھاوا کرتے ہوئے فائلز کو غائب کیا گیا۔ ایم روی نے کہا کہ نیشنل ہیرالڈ معاملے میں سیاسی انتقام کے تحت کانگریسی قائدین کو پھنسایا جا رہا ہے، جبکہ BJP کے رکن پارلیمنٹ کیرتی آزاد کی طرف سے دلی کرکٹ ایسوسی ایشن پر لگائے جا رہے الزامات پر بھی وزیر اعظم کی خاموشی باعث سے افسوس ہے۔ آندھرا پردیش کانگریس کمیٹی کے عہدیداروں کو توصیف نامے حوالے کیے گئے۔ اندرا بھون میں آندھرا کانگریس کمیٹی کے صدر رگھوویرا ریڈی نے اس موقع پر کمیٹی کے عہدیداروں کو ضروری ہدایت دی اور حکومت کی عوام مخالف پالیسیوں کے خلاف جدوجہد کرنے کا مشورہ دیا۔ مختلف طلباء تنظیموں نے آندھرا پردیش اسمبلی میں پیش کیے جانے والے خانگی یونیورسٹی بل کے خلاف دھرنا دیتے ہوئے اسمبلی کے روبرو دھرنا دیا۔ احتجاجی طلباء کا کہنا تھا کہ خانگی یونیورسٹی بل کے ذریعے حکومت تعلیم کو کاروبار بنانا چاہتی ہے۔ احتجاجی کارکنوں کے آگے بڑھنے کی کوشش کو پولیس نے ناکام بناتے ہوئے گرفتار کر لیا۔ قائد مجلس اکبر الدین اویسی، مجلسی اراکین اسمبلی سید احمد پاشا قادری، ممتاز احمد خان اور معظم خان مسجد متنگی کے مقدمے کے سلسلے میں سنگا ریڈی کی عدالت میں حاضر ہوئے۔ مذکورہ مجلسی قائدین نے پیر کے دن فرسٹ کلاس مجسٹریٹ اسپیشل کورٹ پروہیبیشن اینڈ ایکسائز وینکٹ رام کے اجلاس پر حاضر ہوئے۔ مجسٹریٹ نے اس کیس کی اگلی سماعت 30 دسمبر مقرر کی ہے۔ واضح ہے کہ 2005 میں بھی ضلع میدک انتظامیہ نے قومی شاہراہ کی توسیع کے بہانے مسجد متنگی کو شہید کرنے کی کوشش کی تھی۔ مجلسی قائدین نے اس کے خلاف زبردست احتجاج کر کے مسجد کو شہید ہونے سے بچایا تھا۔ مقامی پولیس نے سرکاری فرائض کی انجام دہی میں رکاوٹ ڈالنے کا الزام لگاتے ہوئے مجلسی قائدین پر مقدمہ درج کیا تھا۔ رکن اسمبلی یاقوت پورہ ممتاز احمد خان نے حافظ نگر نالے کی توسیع سے متعلق کاموں کا بلدی عہدیداروں کے ساتھ جائزہ لیا۔ اس موقع پر ممتاز احمد خان نے بتایا کہ نالے کی توسیع کے سلسلے میں جو رکاوٹیں ہیں بلدی عہدیدار اس کا جائزہ لیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ بعض افراد چیکس لینے کے بعد بھی اپنے مکانات خالی نہیں کر پائے۔ عہدیدار خود مکان مالکان سے ملاقات کرتے ہوئے اس مسئلے کی یکسوئی کریں گے۔ اعلیٰ تعلیم کے مقصد سے امریکہ جانے والے 19 طلباء کو اس وقت مایوسی کے ساتھ ایئرپورٹ سے واپس لوٹنا پڑا جب شمس آباد ایئرپورٹ کے امیگریشن حکام نے انہیں فلائٹ میں سوار ہونے سے روک دیا۔ تفصیلات کے مطابق مذکورہ طلباء کیلیفورنیا کی سلیکان ویلی یونیورسٹی
اور نارتھ ویسٹ پولی ٹیکنک یونیورسٹی میں داخلہ لے چکے تھے، لیکن انہیں یہ بتایا گیا کہ دونوں یونیورسٹیز بلیک لسٹ کر دی گئی ہیں۔ پتہ چلا کہ امریکی حکومت نے مذکورہ یونیورسٹیز کو بلیک لسٹ کیے جانے سے متعلق امیگریشن حکام اور ٹریول ایجنسی کو بھی باخبر کیا تھا، لیکن طلباء کو اس کی کوئی اطلاع نہیں دی گئی۔ طلباء کی کلاسز کا 4 جنوری سے آغاز ہونے والا تھا۔ معلوم ہوا کہ بعض طلباء کسی طرح امریکہ پہنچ گئے، ان پر مقامی انتظامیہ کی طرف سے 25,000 روپے کا جرمانہ عائد کرتے ہوئے واپس کیا گیا۔ ایئرپورٹ سے لوٹ جانے والے طلباء کو کافی برہم دیکھا گیا اور انہوں نے پیر کو ایئر انڈیا کے دفتر کے پاس دھرنا بھی دیا۔ حکام نے کہا کہ طلباء کو یونیورسٹیز کے بارے میں معلومات کرنی چاہیے، اس کے بعد ہی انہیں اپنے سفر کی تیاریاں کرنی چاہیے۔ ریاستی وقف بورڈ نے خطہ صالحین میں واقع قبرستان کی اراضی کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ بورڈ کے ذمہ دار عہدیداروں نے عدالتی احکامات کے بعد آغا پوری میں واقع قدیم قبرستان خطہ صالحین کو تحویل میں لے لیا۔ واضح ہے کہ اس قدیم قبرستان کے تعلق سے 2 فریقین میں تنازع تھا جو عدالت تک جا پہنچا۔ بورڈ نے انتظامی کمیٹی تشکیل دی ہے اور عبدالنعیم ذکی کو ذمہ دار بنایا ہے۔ چمپاپیٹ کی سوریا ادے کالونی میں خاتون کے گلے سے 2 تولے کی طلائی چین چھین لینے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ پلسر گاڑی پر سوار 2 نوجوان خاتون کے گلے سے طلائی چین چھین کر فرار ہو گئے۔ اس دوران خاتون گر پڑی اور زخمی ہو گئی۔ بتایا گیا کہ متاثرہ خاتون صبح دودھ لانے کے لیے اپنے مکان سے نکلی تھی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس نے مقام واقعہ پہنچ کر تفصیلات حاصل کی۔ اس سلسلے میں کیس درج کر لیا گیا ہے اور پولیس مصروف تحقیقات ہے۔ منگل ہاٹ میں ایک سنگ دل حاملہ خاتون نے اپنی 2 کمسن لڑکیوں کا گلا دبا کر قتل کر دیا۔ یہ دردناک واقعہ شیولال نگر کے علاقے میں پیش آیا، جس میں 8 مہینے کی حاملہ خاتون روجا نے 5 سالہ سمیدی اور 2 سالہ چینکی کا گلا دبانے کے بعد خود کو منگل ہاٹ پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس واقعے کی تفصیلات کچھ اس طرح بتائی جا رہی ہیں کہ متوفی لڑکیوں کا والد سمیت پرساد پانڈے، جو پیشے سے آٹو رکشہ ڈرائیور ہے، وہ چند دنوں سے بے روزگار تھا۔ وہ مسلسل لڑکیاں پیدا ہونے پر اپنی اہلیہ کے ساتھ جھگڑا کیا کرتا تھا۔ اتوار کی رات بھی کچھ ایسا ہی ہوا، جس سے دل برداشتہ ہو کر روجا بے قابو ہو گئی اور اس نے طیش میں آ کر اپنی دونوں معصوم لڑکیوں کا گلا دبا کر انہیں موت کی گھاٹ اتار دیا۔ اس واقعے سے علاقے میں سنسنی دیکھی گئی۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ شہر میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریاں عروج پر، شہر کی سڑکیں اور گلیاں روشنیوں سے جگمگا اٹھی۔ مسلمانوں کے معاشی حالات اور پسماندگی کا جائزہ لینے والی سدھیر کمیٹی نے اویسی اسکول آف ایکسلنس کا کیا دورہ، مجلس کی خدمات کی ستائش۔ امریکہ کی 2 بلیک لسٹ یونیورسٹیز میں حصول تعلیم کے لیے جانے والے طلباء کو ایئرپورٹ سے واپس کر دیا گیا۔ منگل ہاٹ میں ظالمہ نے اپنی 2 بیٹیوں کا گلا گھونٹ کر قتل کر دیا۔ اور چمپاپیٹ میں خاتون کے گلے سے 2 تولے کی طلائی چین چھین لی گئی، متاثرہ خاتون زخمی۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔